الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج انشاءاللہ ہماری یہ دوسری نشست ہے، اور پہلی نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور سورہ بقرہ کا آغاز فرمایا، اور سورہ بقرہ کی ہم نے پہلی 7 آیات یعنی اس کی پہلے رکوع کی تفسیر کو مکمل کیا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع اور تیسرے رکوع کا کچھ حصہ انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط بات کہنے سے، سننے سے محفوظ فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور روز آخرت پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب اس مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ دیکھیں، جب اسلام کا آغاز تھا اور دین نیا تھا، اس وقت منافقین کا وجود نہیں تھا۔ اس وقت تو وہ لوگ تھے جو سچے پکے مسلمان تھے، اور وہ اپنے کفر کو چھوڑ کر اسلام کی جانب آئے، اور اس نیت سے آئے کہ اب ہمیں قربانیاں دینی ہیں، اب ہمیں شاید جان کی قربانی دینی ہو، مال کی قربانی دینی ہو، ہمارا سوشل بائیکاٹ ہو۔ اس وقت مکی زندگی یعنی ہجرت سے پہلے تو منافقین کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے، اب مسلمانوں کی بہتری کا وقت آیا، اب اچھا وقت آیا، تو اب بہت سے ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو بہت چالاک عقل مند سمجھتے تھے، یا کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے، انہوں نے اس چیز میں فائدہ پایا کہ کیوں نہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہو جائیں لیکن باطن سے ہم اپنے کفر پر رہیں۔ تو اس طرح جو ہمارے کافر کفار ہیں، ہمارے جاننے والے، وہ بھی ہم سے خوش رہیں گے، اور مسلمانوں کو جو دن بدن عروج مل رہا ہے، جو دن بدن ترقی ہو رہی ہے، اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ منافقین کا طبقہ یہ سامنے آیا، اور منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو، لیکن وہ تضاد ایسا ہو جو قابل گرفت ہو۔ اب اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے منافق اعتقادی، ایک ہے عملی۔ اعتقاد کا مطلب ہے عقیدہ، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عمل کا مطلب اس کا تعلق عمل سے ہے۔ منافق عملی کون ہے؟ کہ جو ظاہر تو کچھ اور پیش کرتا ہو، باطن میں اس کا الٹ ہو۔ ظاہر میں لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہو، لیکن جب لوگ موجود نہ ہو تو بے نمازی ہو۔ ظاہر میں لوگوں کے سامنے روزہ رکھنے کو ظاہر کرتا ہو، لیکن گھر میں جو ہے وہ روزے کے دوران جو ہے وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہو۔ ظاہراً لوگوں کے سامنے بڑا مال خرچ کرنے والا بنتا ہو، لیکن اندرون خانہ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا نہ کرتا ہو۔ یہ ساری منافق عملی کی مثال ہے۔ اور منافق اعتقادی کون ہے؟ کہ جو ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہ ہو، اندر سے اس کی اندر ایمان موجود نہ ہو۔ تو ایسے شخص کو کہتے ہیں منافق۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مومن، جب آپ کہتے ہیں یہ شخص مومن ہے، تو مومن کا تعلق ہے ایمان سے، جو کہ تصدیق بالقلب ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں مسلمان، تو مسلمان کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اب مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کلمہ پڑھیں۔ کیا میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کے سامنے زبان سے کلمہ پڑھا؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، آپ نے کیا ان کے سامنے جا کے پڑھا کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر سنایا؟ نہیں، بلکہ آپ کے اعمال ایسے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، قربانی ادا کرتے ہیں، مسلمانوں جیسا لباس اختیار کرتے ہیں، تو بس یہ جو آپ کا عمل ہے یہی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ لیکن اگر آپ سے کوئی مطالبہ کر دے کہ بتاؤ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں، اب اگر کوئی شدید مجبوری نہ ہو، ایسی مجبوری کہ جس میں دین نے رعایت دی، مثلا قرآن کریم ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو پھر انسان اپنے دل میں ایمان پر پختہ ہو کر زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے دین میں۔ لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں اور مطالبہ ہو جائے تو پھر آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا اور زبان سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ
اصل ایمان ہے جو کہ تصدیق بالقلب ہے، لیکن اجرائے احکام اسلام کے لیے کہ آپ کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ ہو، آپ کا ایک قاضی مسلمانوں کے اعتبار سے نکاح پڑھائے، آپ کا جنازہ پڑھا جائے، آپ کے ساتھ ایک مسلمان آپ کے لیے دعا کریں، تو اس کے لیے جو ہے وہ اسلام ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وہ طبقہ تھا منافقین کا کہ جو دل سے ایمان نہیں رہے لیکن ظاہر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے یوم آخرت پر ایمان لے آئے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، حقیقتاً وہ مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کتنا ہی چرب زبانی کیوں نہ کر لے، کتنے ہی بڑے بڑے دعوے نہ کر لے، اگر اگر اس کے دل میں ایمان موجود نہیں تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون کا مطلب تو یہ ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے دیگر مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے مومنین کو، وما یخدعون، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، الا انفسہم وما یشعرون، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی حقیقتاً وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور اس سے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کیا بیماری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب سے بغض، اللہ تعالیٰ کے حبیب سے حسد، کہ اللہ نے ان کو کیوں مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ مسلمانوں کو جو ہجرت نصیب ہوئی، مسلمانوں کو جو فتوحات نصیب ہوئیں، مسلمانوں کو جو عروج مل رہا تھا دن بدن، ان سے ان کے دلوں میں یہ بیماری تھی، اور ایک حسد تھا، ایک بغض تھا، نفرتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس بیماری کو بڑھانے سے کیا مطلب کہ اللہ پھر اور مسلمانوں کو عروج دیتا گیا اور قرآن کریم نازل کرتا گیا، اور وہ قرآن سنتے سنتے لوگوں کو جو ہے وہ، اور جو منافقین تھے وہ اور غمزدہ ہوتے گئے۔ اس کے بعد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ کوئی جو ہستی یہ اعلان کر رہی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ سے اگر کسی سے آپ کا تنازع ہو جائے اور وہ ایک عام سا شخص اور کہے کہ بس اب میں دیکھتا ہوں، اب تم سے بدلہ لوں گا، تو آپ اتنا نہیں خوف کھائیں گے، لیکن وہی اگر اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو تو بڑا آپ پہ خوف طاری ہوگا۔ وہی اس کا تعلق اگر کسی انٹیریئر سندھ میں کسی وڈیرے سے ہو تو اور خوف طاری ہوگا کہ اب یہ پتہ نہیں میرے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ اس مثال سے تو تقابل کر ہی نہیں سکتے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے کہا کہ کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ اب آگے دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور اب یہ جو منافقین ہیں جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، قولوا، تو یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، الا سن لو، انہم هم المفسدون، کہ بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یعنی جب یہ منافقین سے کہا جاتا کہ ایسا نہ کرو، اور شروع میں حکمت الہی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ظاہر نہیں فرمایا، منافقین مومنین کو دھوکہ دیتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے، نمازیں پڑھتے، ان کو ورگلاتے، ان کے اندر وساوس پیدا کرتے، لیکن پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے ایک ایک منافق کا نام لے کر اس شخص کو جو ہے وہ باہر نکال دیا۔ تو جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ بھائی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ کہتے بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور یہی معاملہ آج کے دور میں ہر ایک کا ہے، چاہے ایک ملک جب دوسرے پر حملہ آور ہو، اس کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو
तबाह कर दे, वहां के घर उजाड़ दे, वहां पे सब तबाह हो जाए, लेकिन वो मुल्क, दूसरा मुल्क कहता है कि हम तो इस्लाह करने वाले, हम तो अमन को कायम करना चाहते हैं। हालांकि कई सालों से वो अमन जो है तहस नहस हो गया, पूरी नस्लें जो हैं वो खत्म हो गई, लेकिन उनका दावा है कि हम अमन कायम करना चाहते हैं, हम तो महज इस्लाह वाले हैं। यही मामला बहुत से ऐसे लोगों का है जो दीन में नई नई बातें गढ़ते हैं, जो नए नए फार्मूलाज ले आते हैं कि जिसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि ये हम इस्लाह करने वाले हैं, हम इस्लाम के लिए। और बड़ी मजेदार बात है कि ये आयत बड़ी मशहूर है इस एतबार से कि जब भी कोई मामला हो, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि जो मौलवी तबका है, जो दीनदार तबका है, वो औरत मार्च या इस तरह के किसी इवेंट की तस्वीर लगाता है और उस पर यह आयत लिखता है कि ये वइज़ा कील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद ना फैलाओ, तो ये कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और ये जो औरत मार्च वाला लिबरल तबका है, ये ऐसी तस्वीर लगाता है कि जिसमें दीनी जमात के कुछ ऐसे लोग जो हैं वो डंडे उठाए हुए हैं, कोई तोड़-फोड़ कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं, और उस पे वो यही आयत लगाते हैं कि जब उनसे कहा जाता है जमीन में फसाद पैदा ना करो, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो अब कौन फैसला करेगा कौन हक पे है? वो कुरान फैसला करेगा। टू दी पॉइंट, जो बात की जा रही होगी उसको देखा जाएगा कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारा रुझान दीनदार तबके की तरफ है, तो हम कहें, हमारा ये दिल चाहेगा कि वो जो भी करता है, या उसके जमात के किसी एक फर्द ने या बिल्कुल एक छोटे से ग्रुप ने कोई भी हरकत की है, तो हम उससे सुनना नहीं चाहेंगे और हम उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। यही हाल हमारी सोसाइटी की दूसरी तबके के साथ है कि वो जब एक लिबरल सेक्युलर तबके को पसंद करता है, तो फिर वो कुछ भी कह रहा हो, वो कहता है कि नहीं, मौलवी जो है वो खराब है, वो सख्त बात करते हैं और ये सही बात करते हैं। लेकिन हमेशा देखा यह जाएगा कि मौकफ क्या है, टू जो अभी बात चल रही है वो कुरान और हदीस के एतबार से क्या है, और तब वो फैसला होगा कि कौन इस्लाह करने वाला है, कौन फसाद करने वाला है। तो अगर कोई ऐसी लिबरल खवातीन हैं, कोई ऐसी तंजीमात हैं जो गाँव में जाती हैं, जो जिन खवातीन पर जुल्म हो रहा है, जिन खवातीन की जबरन शादी करवा दी गई है, उन पर शदीद जुल्म हो रहा है, उन्हें कैद किया हुआ है, अगर उनके लिए बात करती हैं तो वो बिल्कुल इस्लाह की बात करती हैं। इसी तरह अगर कोई दीनदार तबका है और वो तबलीग दीन करता है, वो लोगों को दीन की दावत देता है, वो खवातीन को ये दावत देता है कि पर्दा करना चाहिए, तो वो फसाद नहीं, वो इस्लाह की बात करता है। अब इसके बिल्कुल बरअक्स आ जाए कि वही लिबरल तबका जो अंदरूने सिंध में, पंजाब में उन खवातीन जिन पर मजालिम हो रहे हैं उनको हुकूक दिलवाना चाहता है, वो शहर में आकर लोग और खवातीन को उनके घरों से बाहर निकालने के लिए प्ले कार्ड उठाता है और कहता है कि घर से बाहर निकलो, घर में कोई जिंदगी नहीं। अगर तुमने सारी जिंदगी किचन में गुजार दी तो तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे पालना नहीं, तुम्हारा काम पहाड़ों की चोटियों तक जाना है, तुम्हारा काम एक जबरदस्त करियर बनाना है, और घरों से बाहर निकलो, घर में रहना एक शर्म का मकाम है। तो यहां पर यह तबका जो गांव में इस्लाह कर रहा था, वो शहर में आकर बेआईनी ही फसाद कर रहा है। और यही मिसाल आप उस दीनी तबके के किसी ग्रुप की ले सकते हैं कि जो अपने मुखालिफ को जीने नहीं देता, उनको तो उनकी तोड़फोड़ करता है, उन्हें जान से मार देता है, तो उस मकाम पर वो फसाद। मौकफ क्या है और कुरान और हदीस की रोशनी में वो मुस्लिह है या मुफसिद है, यानी इस्लाह करने वाला है या फसादी है। तो अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, कि जान लो बेशक यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन इनको इस बात का शऊर नहीं है। फिर आगे फरमाया व इज़ा कील लहुम आमिनू, और जब उनसे कहा गया इस तरह ईमान लाओ, कमा आमन नास, जिस तरह लोग ईमान लाए, कौलू, तो ये कहते हैं, उन्होंने कहा, अनुमिनु कमा आमन सुफहा, कि क्या हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए। अला, सुन लो, इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, कि सुनो यही लोग बेवकूफ हैं लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने देखें यहां पर लोगों को मयार बनाया, यहां पे किसी पर्टिकुलर सहाबी को मयार नहीं बनाया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, बल्कि तमाम सहाबा को मयार बनाया। और उन सहाबा में हर सहाबी मौजूद है, हर किस्म का सहाबी मौजूद है, कि जिस तरह ये लोग बिलगैब ईमान ले आए, जिस तरह ये मेरे हबीब को चाहते हैं, उसके मेरे हबीब के लिए, मेरे रसूल के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल इसी तरह तुम भी ईमान ले आओ। लेकिन जब इन्हें ये दावत दी जाती है तो ये कहते हैं कि क्या, मतलब क्या हम बेवकूफ हैं, क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान ले आए। कौलू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, कि क्या हम उस तरह ईमान ले आए जिस तरह बेवकूफ।
تو اللہ نے فرمایا کہ سن لو بے شک الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا واقعہ سنتے ہوں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج سے نوازا اور میں ایک ہی رات میں اپنے گھر سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے آسمان، سدرۃ المنتہا، اور یہ مکمل سفر میں نے ایک گھڑی میں کیا، چند لمحوں میں۔ تو جو نئے نئے دین میں داخل ہوئے تھے بہت سے تذبذب میں آ گئے، کچھ لوگ دین سے منحرف ہو گئے، اور ابو جہل سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچا اور کہا کہ ایک شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اتنا طویل سفر کر کے آیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ وہ غلط کہتا ہے، ضرور مجنون ہے۔ تو ابو جہل بڑا خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ جو تیرا یار ہے، جس پر تو ایمان لایا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ایمان بالغیب کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، میرے صحابہ ایمان لے آئے۔ لیکن منافقین کہتے تھے کہ ہم کیا بے وقوف ہیں، کیا بے وقوفی کی طرح ایمان لے آئیں؟ اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں، آج کے دور میں بھی ایک سوسائٹی میں اگر کوئی شخص دین کے مطابق چلنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص سود سے بچ کر اپنی نوکری چھوڑتا ہے، ایک سودی نوکری چھوڑ کے حلال رزق کی تلاش کرتا ہے اور اس میں غریب ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی گانے باجے کی محفل کا بائیکاٹ کر کے گھر پہ بیٹھتا ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں یار یہ تو بڑا بیوقوف انسان ہے، اب دین اتنا بھی سخت نہیں ہے، یہ تو بڑی تنگ نظری ہے۔ تو یہ آج کے دور میں بھی جو شخص دین پر چلنا چاہتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو کہ جو نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں، نبی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کہتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ کیا عجیب جذباتی ہیں، نبی ہیں، ان سے ٹھیک ہے عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن بہرحال اپنی ایک زندگی ہے، عبادت کرو، اپنی زندگی جیو۔ تو یہ ہر دور میں ہوگا کہ جو نبی پر پکا ایمان لائیں گے، جو نبی سے محبت کریں گے، عام طور پہ لوگ انہیں بیوقوف قرار دیں گے، کیونکہ ابھی انہوں نے اس لذت کو چکھا ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اب یہ منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، تو ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یعنی منافقین جب مومنین کے ساتھ ہوتے کہتے ہیں بھائی ہم ایمان لے آئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور جب یہ کفار کے ساتھ ہوتے، اپنے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے کفار کو کیا کہا، اپنے شیطانوں سے ملتے تو کہتے ہیں یار ہم حقیقت تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ یہ جو استہزاء لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، لیکن جب یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر مذاق کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ایک عیب ہوگا، اس لیے یہاں پر مفسرین نے ترجمہ کیا، بلکہ عربی لغت میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ وہی لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے بدلہ لینے کے لیے بھی۔ تو اس لیے یہاں پہ ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے۔ اللہ مذاق کی سزا کیسے دے رہا ہے؟ آپ پوچھیں گے بھائی منافقین تو مومنین کے درمیان ہیں، کیسے سزا دے رہا ہے؟ وہ تو ان کا پردہ فاش نہیں کر رہا، وہ مومنین کے ساتھ موجود ہیں، وہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جو مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پر کوئی آزمائش نہیں آ رہی، اگر آپ کی پکڑ نہیں ہو رہی، اگر آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، آسائشیں ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے، انہیں چھوٹ دیتا ہے، اور اس چھوٹ میں ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ بڑا راضی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رشوت کھاتے ہیں،
سود کھاتے ہیں لیکن حج و عمرے کثرت سے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اگر اب تک اللہ ناراض ہوتا تو اتنی آرام ہوتے، اتنی ہماری حاضریاں لگتی، اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر انہیں ڈھیل دیتا ہے اور یہ ان کے لیے سزا بن جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ تصور کرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، اللہ کے انعام یافتہ ہیں، لیکن وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، یہ بھٹکتے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یہ منافقین، الذین، جنہوں نے اشترا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، الضلالۃ بالہدی، گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہدایت یافتہ تو یہ تھے ہی نہیں، ہدایت تو ان کے پاس آئی نہیں، تو یہ کیسے انہوں نے خرید لیا؟ تو یہاں پہ بعض نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے بدل لیا، یعنی ہدایت کا موقع تھا، منافق تھے، مومنین کے صفوں میں بیٹھتے تھے، جس طرح صحابہ حضور کی مجلس میں ہوتے تھے بالکل اسی طرح مجلس میں بیٹھتے تھے، نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے، مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، تو ہدایت تو ان کے چاروں طرف تھی، سارے ذرائع ان کے پاس موجود تھے، لیکن انہوں نے تب بھی دنیا کو اپنے پیش نظر رکھا اور اسے اختیار کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے، تو نفع بخش نہ ہوئی، انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کا پردہ چاک کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام لے کر اسے مسجد سے نکالا، اور اخروی انجام میں بھی وہ کفار میں بھی نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ یہ بدترین کافر ہے۔ ایک وہ کافر ہے جو کھلا کافر ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اسلام پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن یہ وہ منافق، یہ وہ کافر ہے کہ جو ظاہر اپنے آپ کو بطور مسلمان کرتا ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان فرماتا ہے آگے، اور دیکھیں اس کی مختلف توجیحات بیان ہوئی ہیں، آگے جو آیات آ رہی ہیں۔ ایک اس کی توجیہ یہ بیان ہوئی کہ منافقین دو طرح کے تھے، ایک تو وہ منافق تھا جو کفر پر ڈٹا ہوا تھا، وہ تھا پکا کافر، لیکن اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ پہلے اب اس کا ذکر ہے، مثلہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی جب انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا تو گویا کہ ایک آگ روشن ہوئی اور ہر طرف ماحول روشن ہو گیا، لیکن چونکہ وہ کلمہ حقیقت میں نہیں پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب تھا، تو یہ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اب وہ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یعنی جب وہ ایمان نہیں لائے تو بس اب ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، اب ان کی کسی بات کا، کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ کافر کے لیے جو زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، اس کے لیے جو انعامات ہیں وہ دنیاوی انعامات ہیں، اگر اسے موت بھی راحت کے ساتھ آئے گی تو وہ اس کی آخری راحت ہوگی، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا منافقین گویا کہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، وہ نہیں دیکھتے۔ اب یہاں پر دوسرے طرح کے منافق کی مثال ہے، یہ وہ منافق ہے کہ جو تذبذب میں ہے، یہ 50-50 ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے مسلمان ہو جائے لیکن کفر کی طرف بھی اس کا رجحان رہتا ہے، یہ فائدے کی تلاش میں ہے کہ کہاں سے فائدہ حاصل ہوگا، کہاں پر راحتیں ہوں گی، تو یہ ایک تذبذب کے عالم میں ہے۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ اس ایسے منافق کی مثال بیان فرماتا ہے، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھرے ہوئے ہوں۔ او کصیب من السماء فیہ، او کصیب من السماء، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھرے ہوئے ہوں، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس بارش میں تاریکیاں ہیں، کرک ہے اور
चमक है। यजअलून असाबिअहुम फी आदानिहिम मिनस सवाइकि हज़रल मौत, वो कड़क सुनकर जान के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोस लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। तो अब ये यहां पर एक तफसीर ये है कि ये जो बारिश है, यानी उन लोगों की मिसाल ऐसी है जो एक बारिश में घिरे हुए हैं। तो ये बारिश क्या है? ये इस्लाम है, ये इस्लाम का नूर है, ये दीन है। और फिर इस बारिश में ये जो इस्लाम की मीना है, इसमें जुलुमात तारीकियां हैं, इसमें कड़क है। तो फरमाया कि जो तारीकियां और कड़क है ये आजमाइशें हैं, ये मुसीबतें हैं, जो जब इंसान इस्लाम में दाखिल हो, या जो मोमिनीन को, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दिया, उन्हें शुरू में पेश आए, ये वो मसाइब, ये वो मुश्किलात हैं कि जिन्हें अल्लाह ने फरमाया है कि बारिश तो आती है, लेकिन जब बारिश आती है तो अक्सर बड़ी कड़क आती है, तारीकी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो बारिश दीन की मिसल है कि जैसे इस्लाम आया और ये लोग इसमें इस्लाम के नूर में घिरे हुए हैं, लेकिन इस बारिश में तारीकियां भी हैं, कड़क भी है, चमक भी है। और वो कड़क सुनकर जान के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोस लेते हैं। ये मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ये आसान दीन कबूल करना चाहते हैं। ये चाहते थे कि हमें बस अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं, लेकिन ये ना कहा जाए कि विरासत तकसीम करो, ये ना कहा जाए कि पर्दा करो, ये ना कहा जाए कि ज़कात अदा करो, ये ना कहा जाए कि नमाज पढ़ो। बस आसान आसान बातें हों, तो ये मुश्किल बात ना हो। तो ये जब ऐसी मुसीबतें आती मुसलमानों पर, जंग हो जाती और मसाइल हो जाते, तो ये कह तो ये खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोस लेते। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। अल्लाह के घेरने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। जिस तरह इंसान किसी को घेर लेता है, ऐसे घेरना मुराद नहीं है। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। यहाँ पे मुराद यह है कि अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत से, कुदरत का मतलब है तसर्रुफ से, काफिरों को घेरे हुए है, कि मुकम्मल इल्म भी रखता है कि ये काफिर क्या सोचते हैं, इनके दिल में क्या ख्यालात पैदा होते हैं, क्या करते हैं। और अल्लाह ताला कुदरत भी रखता है कि जब चाहे जिसको जो चाहे कर दे, उसको तबाह कर दे, उसे उसका उस तलफ कर दे, जो चाहे अल्लाह ताला उस पर कुदरत रखता है। आगे फरमाया, यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, लगता है कि बिजली उनकी बसारत उचक लेगी। कुल्लमा अदौ लहुम मशौफी, अब ये उन्हीं की मिसाल है कि जब भी उनके लिए बिजली चमकती है तो वो इसमें चलने लगते हैं। तो उलमा ने फरमाया कि यहाँ पे बिजली से मुराद वो मोमिनीन को मिलने वाली बशारतें हैं, इनामात हैं, कि जब वो फतह याब होते, वो माले गनीमत हासिल करते, तो जैसे ही वो बिजली हासिल होती तो उसमें वो चलने लगते हैं। अल्लाह ने फरमाया, कुल्लमा अदौ लहुम मशौफी व इदा अज़लमा अलैहिम कौमु, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वो रुक जाते हैं, खड़े रह जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, ला ज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो उनकी समात और बसारत को सल्ब कर लेता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर शय पर कादिर है। तो ये देखें, अल्लाह तबारक व तआला कितने खूबसूरत अंदाज में मिसाल के साथ इन मुनाफिकीन का जिक्र फरमाता है। आगे फरमाया, या युहन्नास, ए लोगों, उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें, खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया इस उम्मीद पर कि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। यानी अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों, ये मुसलमानों से ये खिताब नहीं है, ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो। क्यों इबादत करो? भाई आपसे कहा जाए अल्लाह की इबादत करो, आप कहें भाई मैं क्यों इबादत करूं अल्लाह की? तो अल्लाह ने देखें यहां पर एक बड़ी रीजनेबल दलील अता फरमाई हर एक के लिए, चाहे कोई आलिम फाजिल हो, चाहे किसी भी मनसब पर हो, चाहे उसकी कोई भी इल्मी हैसियत हो। अल्लाह ने बड़े साफ अंदाज में फरमा दिया कि इसलिए इबादत। आगाज करते हैं कि जहां पर अभी हमारी तसलसल टूटा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगो, रब की इबादत करो। और रब की इबादत क्यों करो? अल्लाह ने फरमाया, जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया इस उम्मीद पर कि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। इसका मतलब इबादत जितनी बढ़ती जाएगी, आप अल्लाह के उतना करीब होते चले जाएंगे। आप जितनी रियाजत करेंगे, जितने मुजाहिदात करेंगे, उतना आप अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। लेकिन उसमें इल्म होना जरूरी है। आपके पास इल्म दीन हो, आप इबादत को सही तौर पर अदा करते हो, आपकी नीयत सही हो, उसमें इखलास हो, तो फिर जरूर जो है इंसान के अंदर तकवा बढ़ता चला जाएगा। और अब अल्लाह ताला इस
ایک اور آیت میں اور بیان فرماتا ہے کہ کیوں عبادت کرو. اللہ تعالیٰ اور دلائل دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا. یہ رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء. اور آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اور تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. لہٰذا تم اللہ کے لیے شرکا نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کیوں کرو. پہلی چیز یہ کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. اور پھر فرمایا کہ یہ وہ رب ہے کہ جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت بنایا. زمین دیکھیں کیسا فرش ہے, مختلف زمینیں ہیں, کہیں پہ سخت ہے, کہیں پہ نرم ہے. کوئی زمین کسی کام آتی ہے, کسی زمین سے ایک کوئی اور پیداوار ہوتی ہے. ہر زمین کے اپنے اپنے فائدے ہیں. کسی زمین سے جو ہے وہ تیل نکل آتا ہے, کسی زمین سے کچھ اور فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح آسمان کو چھت بنایا. یہ دیکھیں اس چھت کا کوئی پلر ہے نہیں ہے, لیکن آسمان کو ایک چھت بنا دیا, ایک لیئرز بنا دی تاکہ آپ باہر کے انوائرمنٹ سے سیف ہو جائیں. اور آسمان سے پانی نازل کیا, پانی اتارا, اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے. تو وہ پانی باعث بن جاتا ہے کہ پھل پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا تو اب جب اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی, یہ نظام بنا دیا, تو بس تمہیں کیا چاہیے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تم اللہ کے لیے شرکا نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو. یعنی تم اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. شرک سب سے بدتر گناہ ہے جو کہ معاف نہیں ہو سکتا. ہر گناہ قابل معافی ہے, ہر گناہ قیامت میں معاف کیا جا سکتا ہے, لیکن شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. شرک سے بچنا ضروری ہے. شرک کیا ہے؟ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے سے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا. واجب الوجود کی کل ہم نے تعریف بیان کی تھی. واجب کا مطلب ہوتا ہے لازم, وجود کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا. تو اللہ کا موجود ہونا ضروری ہے. کسی اور کے لیے عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. کسی کو قدیم سمجھنا کہ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے یہ بھی ہمیشہ سے ہے, یہ شرک ہے. اللہ کے لیے بیٹا ماننا یہ شرک ہے. اللہ کی بیوی ماننا یہ شرک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, کسی کے اندر ایسی صفت مان لینا کہ جس طرح اللہ کی صفت ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں, تو کسی کے لیے مان لینا کہ اس کا علم بھی لامحدود ہے, تو یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت عطائی ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے, اس کی اپنی ہے, تو کسی اور کے لیے ذاتی مان لینا یہ شرک ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اس میں اگر آپ نے کسی کو برابر کر دیا تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں, تو بس اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرکا نہ بناؤ. کیونکہ کفار مکہ جو ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے. یہی معاملہ آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کفار کے ساتھ ہے. تو اس بنا پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی. آج کے ہم درس کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے ذات کے بارے میں دلائل دیے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا, اب پہلے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو کیونکہ میری یہ صفات ہے, میں نے تمہیں بنایا, تمہیں نعمتیں عطا کی. اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا دفاع فرما رہا ہے, اور وہ کیسے فرما رہا ہے کہ لوگ کہتے تھے, لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ جو قرآن بیان کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے, یہ خود سے بیان کر رہے ہیں, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اس کا مطلب انہوں نے پرانے واقعات سن رکھے ہیں, یہ اسے ملا کر بیان کر رہے ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اور کیا فرمایا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر تم کو اس کتاب, یعنی یہ جو کتاب ہے اس میں تم شک میں ہو, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کو اس کتاب میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی. کس چیز میں شک ہے؟ کہ یہ کتاب کلام الہی ہے. یعنی اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, مما نزلنا علی عبدنا, جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی, فأتوا بسورۃ من مثلہ, تو تم اس کی مثل, اس کی مانند کوئی صورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. یعنی ایک اب یہاں پہ ہو سکتا تھا کہ کوئی کہے مثلا آپ کے سامنے دو قسم کی لکڑیاں رکھ دی جائیں, آپ کو دو گھر دکھائے جائیں جو کہ کنسٹرکٹڈ ہیں, اور آپ کہیں یار یہ بہتر ہے یہ برا ہے. اب آپ سے کہا جائے اچھا پھر تم بہتر بنا دو اگر تم سمجھتے ہو. آپ کہیں گے کہ یار میں فرق تو بتا سکتا ہوں لیکن میں بلڈر نہیں ہوں, میں کارپینٹر نہیں ہوں, میں یہ چیز بنا نہیں سکتا, لیکن پھر بھی میں فرق کی پہچان رکھتا ہوں.
تو اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ اگر تم اس شک میں ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں تو پھر کیا کرو، ایک تو ایسی صورت بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا سب کو جمع بھی کر لو. اگر تم اس معاملے میں ماہر نہیں ہو، اگر تم عربی کی لغت پر اچھا عبور نہیں رکھتے تو اور لوگوں کو بھی اپنا مددگار بنا لو اور ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ تم اگر یہ نہ کر سکو، ولن تفعلوا، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، ہرگز نہیں، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اللہ نے فرما دیا اگر تم نہ کر سکو، اور یہ بھی فرما دیا کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے، بلکہ یعنی فیوچر بھی بتا دیا کہ تمہارا انجام یہی ہے کہ تم نہیں کر سکو گے، تو بس اب اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو یہ قرآن کے اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسا نازل فرمایا. آپ دیکھیں، آپ دنیاوی لاء کی کتابیں تو دیکھیں اٹھا کر، ایسی کتاب ہوتی ہے کہ کتنی خشک ہوتی ہے اور ہر کتاب کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے. آپ قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پرانے واقعات بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں، اس میں غیبی خبریں بھی ہیں، اس میں قانون بھی ہے، نظام زندگی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ میں روانی بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے. یہ ہے وہ قرآن کی شان، یہ اس انداز میں اللہ کا کلام ہے کہ جس کے پائے کا کوئی کلام نہیں، اور کوئی آج تک ایسا چیلنج نہیں کر سکا کہ یہ چند آیات ہیں کہ جو قرآن کی آیت کے مشابہ ہیں، یہ بالکل ویسی لگتی، یہ بھی اسی اعلیٰ پائے کی ہیں کہ جو قرآن جیسا قرآن ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے، کافروں کا رد ہو گیا، انہیں شک ہے اس قرآن میں، اب جو لوگ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کو بشارت عطا فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم، کس بات کی بشارت، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں یہ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں، بڑے زبردست باغات ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزق، جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا، تو وہ یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم پہلے کھا چکے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ ازواج ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گی. تو جو مومن ہے، جو قرآن پر ایمان لایا، جو اللہ کے پیارے حبیب پر ایمان لایا، اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ اگر اچھا وہ ایمان لائے اور عمل الصالحات، نیک عمل بھی کیے ہوں اس نے. نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل یہ ہے کہ وہ عمل علم کے مطابق ہو، اس میں اس کی نیت صحیح ہو، وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اور جیسا اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو، اس عمل کو اس طرح ادا کیا جائے. تو یہ دونوں کنڈیشنز ہے، ایمان اور عمل صالح. تو اب اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے کیا ہے، اس کے لیے وہ باغات ہیں کہ نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور ان باغات سے انہیں جب کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ویسا ہی ہے. اس کا مطلب کہ حدیث کریمہ کے مفہوم سے پتا چلتا ہے کہ جنت میں پھل ہوں گے جو شکلاً دنیاوی پھلوں جیسے ہوں گے. کسی کو آم بہت پسند ہے، جنت میں آم دیا جائے گا. جنت میں آپ کو سیب ملے گا، جنت میں آپ کو خوبانیاں ملیں گی، جنت میں آپ کو انگور دیے جائیں گے. تو پھر مومن کہے گا کہ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے ہمیں پہلے دیا گیا تھا. تو پھر فرشتے کہیں گے چکھو، اسے کھا کے دیکھو. اور جب وہ چکھیں گے تو ہر پھل میں سے جو ہے وہ 70 ذائقے ہوں گے، اور ہر بار کھانے کے بعد ایک انہیں نیا ذائقہ، نئی لذت محسوس ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، کہ جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہ پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں. پاکیزہ سے کیا مراد ہے کہ جنت میں جو بیویاں ہوں گی ان میں ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوں گے، بڑے زبردست اخلاق کی وہ پیکر ہوں گی، وہ ہر قسم کی ظاہری باطنی نجاسات سے پاک ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور پھر دیکھیں دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے ایک اچھا گھر خریدے، ایک اچھی گاڑی ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھی نعمتیں ہوں، اولاد ہو، اور اس پر کبھی زوال نہ آئے، کبھی اولاد کو موت نہ آئے، کبھی گھر ختم نہ ہو، کبھی گاڑی ضائع نہ ہو، کبھی مال ختم نہ ہو، بلکہ بڑھتا رہے.
یہی انسان کی طلب ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتوں کا اظہار فرمانے کے بعد کہ ان کو بشارت دے دو یہ سب ہے، اور آخر میں یہ بشارت دے دو کہ یہ ایک وقت کے لیے نہیں، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 1000 سال نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. تو یہاں پر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 پر آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کا نور ہمیں عطا فرمائے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسی اگلی آیت سے اپنا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، آپ کے سننے کو، آپ کے وقت نکالنے کو ضرور ضرور جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.